جاتی ہے گھر سے جب پہلے سفر. درود پڑھتے محمد والا محمد. تشنگی ہونٹوں پہ چل دیے سفر میدان. تشنگی ہونٹوں پہ چل دیے سفر میدان. ماں کو اب تک یاد ہے، ماں کو اب تک یاد ہے. خشک ہے اس کی زبان، تشنگی ہونٹوں پہ لے کر چل دیے سفر میدان. کربلا کے تیر نے سوکھی زبان کو تر کیا. حق رسالت کا داغ یوں کلمہ گو نے کر دیا. بابا کے ہاتھوں پہ لی ہے
تشنگی ہونٹوں پہ لے کر چلیے اسیر ور محمد و آل محمد بلندر صلوات
شکل نمانی کب تم گھر میں آؤ گے سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہنی کفنی کالی ہے سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہنی کفنی کالی ہے بھورے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بانو بابا صلی اللہ علیہ وسلم بابا جب نعرہ سلام پھر بھی درود دے دعا سلام کے چند اشعار اس کے بعد مرثیہ پیش کروں گا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کی زیارت برآمد ہوگی لہذا مرثیہ اسی مناسبت سے پیش کروں گا درود بھیجو
گے وارث
چار مصرے سماعت فرمائیے، اس کے بعد سلام کے چند اشعار کی سماعت کی نظر کروں گا۔ مقتل و زمانے میں فقط کر وہ بلا ہے، مقتل و زمانے میں فقط کر وہ بلا ہے، مقتول نے قاتل کو جہاں دفن کیا ہے، بھئی کس شان کی ہے منبر نیزہ پہ تلاوت، کس شان کی ہے منبر نیزہ پہ تلاوت، شبیر کے لہجے میں خدا بول رہا ہے، اور سجدوں سے یہ سجدوں میں کہاں کرتے ہیں سجدے، سجدوں سے یہ سجدوں میں کہا کرتے ہیں سجدے، شبیر کے در پر ہو تو سجدوں کا مزہ ہے، درود بھیجیے بابا۔ جناب شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے سلام کے چند اشعار، شاعر ہیں جناب قمر حسنین صاحب۔ افہام میں آتا نہیں 6 ماہ کا بچہ، افہام میں آتا نہیں 6 ماہ کا بچہ، صدیوں میں سماتا نہیں 6 ماہ کا بچہ، کیا پیاس ہے اصغر کی زبان دیکھ کے سمجھو، کیا پیاس ہے اصغر کی زبان دیکھ کے سمجھو، بھئی کچھ منہ سے بتاتا نہیں 6 ماہ کا بچہ، بھئی بن جاتا ہے خود حیدر کرار کی تصویر، بن جاتا ہے خود حیدر کرار
تصویر بھائی تصویر بناتا نہیں 6 ماہ کا بچہ بھائی ظالم کا جگر کاٹتا ہے اپنی زبان سے ظالم کا جگر کاٹتا ہے اپنی زبان سے بھائی تلوار اٹھاتا نہیں 6 ماہ کا بچہ تو ختم تھی تہذیب بشر کرب و بلا میں تو ختم تھی تہذیب بشر کرب و بلا میں گر تجھ کو بچاتا نہیں 6 ماہ کا بچہ یہ آخری حجت تھی کوئی باپ بھی ورنہ یہ آخری حجت تھی کوئی باپ بھی ورنہ میدان میں لاتا نہیں 6 ماہ کا بچہ وہ شبیر کی نصرت میں اگر تیر بھی آئے شبیر کی نصرت میں اگر تیر بھی آئے گردن بھی ہلاتا نہیں 6 ماہ کا بچہ آخری شعر سماعت فرمائیے شبیر کی نصرت میں بڑا ہو گیا کیسے شبیر کی نصرت میں بڑا ہو گیا کیسے بھائی جھولے میں سماتا نہیں 6 ماہ کا بچہ مکہ سماعت فرمائیے صدیوں سے قمر اہل قلم لکھتے رہے ہیں صدیوں سے قمر اہل قلم لکھتے ہیں لیکن صدیوں سے قمر اہل قلم لکھتے ہیں لیکن الفاظ میں آتا نہیں 6 ماہ کا بچہ افہام میں آتا نہیں 6 ماہ کا بچہ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ
من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المهديين الميامين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به صلوات محرم الحرام کی آج چھٹی مجلس آپ حضرات مرکزی امامیہ ٹرسٹ میں سماعت فرما رہے ہیں. مسلسل ذکر نعمت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے منزلوں کو طے کر رہے. کل تک ہماری بات اس منزل پر آ کر رک گئی تھی کہ پروردگار عالم نے ایک ایسا دن، ایک ایسا یوم کہ جس دن اپنی نعمتوں کو تمام کیا. وہ دن کوئی اور دن نہیں تھا، وہ علی کی ولایت کا دن تھا. وہ علی کی ولایت کا دن تھا. پروردگار نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے حبیب آج کے دن، الیوم اختصاص کے ساتھ کہہ رہے ہیں پروردگار، آج کے دن، کسی اور دن نہیں. اور آج کے دن بھی صبح نہیں، اس وقت جب علی کو مولا دکھا دیا گیا، اس وقت کہ جب علی کے سر پر تاج ولایت کو سجا دیا گیا. تو یہ کسی اور دن کیوں نہیں ہوا؟ یہ رسول کے جانے سے 1-2 سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ 3 سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ وہی زمانہ کیوں ہے کہ کچھ دنوں بعد رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ اس لیے تاکہ آخری بار اپنی حجت تمام کر کے اس دنیا سے جاؤں. گو کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی علی کی ولایت کا اعلان بارہا رسول کر چکے. کبھی صحابیوں کے سامنے کیا تو کبھی اپنی زوجاؤں کے سامنے کیا، لیکن کیا. آج اعلان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ راویان حدیث بھی اس چیز کو لکھ لیں. راویان حدیث بھی اس چیز کو لکھ لیں، رقم کر لیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے، اہل تشیع اور اہل سنت دونوں طریق سے، یہ حدیث مسلم، اتنی تواتر کے ساتھ کوئی اور حدیث ہی نہیں آئی جتنی تواتر کے ساتھ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا.
حدیث اتنے تواتر کے ساتھ نہیں آئی. یعنی ہر کسی نے نقل کیا. کیوں نقل کیا جناب؟ اب مجھے نہیں پتا آپ یہ جملہ کیسے سنیں گے، لیکن یہاں پہ چاہنے والوں کا مجمع ہے. میں آہستہ سے جملہ کہہ دوں گا، مجھے یقین ہے تشریح کی ضرورت نہیں پڑے گی. نقل کرنا پڑا، دل نہیں تھا لیکن نقل کرنا پڑا. تواتر کے ساتھ ایک حدیث آ رہی ہے تو نقل کر دیا. تو جناب کہنے لگے ہاں ایسی حدیث تو تھی، لیکن رسول کی مراد مولا سے سید و سردار نہیں تھی. سید و سردار اچھا بھائی کیا تھی؟ دوست. گو کے مولا کے ایک معنی دوست بھی ہیں، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں علی کی دوستی بتائیں گے یا علی کی سرداری بتائیں گے؟ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. اور عالم یہ ہے کہ رسول نے کہا یہ جو درخت ہے یہ کاٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ صرف سنانا نہیں ہے، دکھانا بھی ہے. تو یہ نہ کہے میں درخت کے پیچھے تھا نظر نہیں آیا. کیا اتار علی سب کو دکھانا ہے، آج سب کو علی دکھانا ہے، سب کو ولایت بتانی ہے. اور جب ولایت بتا دی تو پروردگار کی آواز ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے حبیب آج ہم نے دین کو کمال دے دیا. کس کے لیے؟ آپ کا دین. ابھی اس پہ بحث نہیں کرتا، ضمائر پہ نہیں، مجھے 2 لفظوں پہ بحث کرنا ہے. 2 لفظ ہیں اور دونوں اس آیت میں موجود ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اکملت واتممت یہ 2 لفظ ہیں جس کا مجھے بحث کرنا ہے، اس لیے کہ نعمت تمام ہو رہی ہے. ہمارے یہاں اردو میں قاسم صاحب تشریف فرمایا اور مہدی حسن صاحب تشریف فرمایا اور دیگر ذوق و شوق رکھنے والے اردو ادب سے یہاں تشریف فرمائے. 2 لفظ ایسے ہیں جو قریب المانی ہیں، ایک تمام ایک کمال. مجلس تمام ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی. کام تمام ہو گیا، کام مکمل ہو گیا. یہ دونوں لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہیں. میں بات کر رہا ہوں عربی کی. عربی میں ان دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے جناب؟ کا تمام وہاں آتا ہے، بلکہ کمال وہاں آتا ہے جہاں پر کوئی چیز جس غرض کے لیے بنائی جائے وہ غرض جب پوری ہو جائے وہاں آتا ہے کمال. بہت توجہ رکھیے گا. مسجد بنی 1 سال ہو گیا، ساری مسجد تیار ہو گئی، پوری مسجد تیار ہو گئی، لائٹس لگ گئی، چونا ہو گیا، سب ہو گیا، سب ہو گیا. محراب تیار ہے، مصلی تیار ہے، 1 سال ہو گیا نماز نہیں. مسجد یہاں تمام تو ہو گئی، مکمل تب ہوگی جب نماز ہوگی. سلامت رہے نوجوان جو جملے میں پہنچ گئے. کمال تب ہوگا جب اس میں وہ غرض پورا ہو جائے جس غرض کے لیے وہ بنی ہے. اور تمام کسے کہتے ہیں؟ تمام کہتے ہیں جب کوئی چیز اپنی مقدار میں پوری ہو جائے، وہاں آتا ہے تمام. یہ عشرہ چل رہا ہے، 9 محرم کو کوئی کہے یہ عشرہ تمام ہو گیا، نہیں جناب تمام نہیں. 10 ہوں گی تو عشرہ تمام ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں مثالیں میں نے آپ تک پہنچا دی. پروردگار نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اے حبیب جس غرض کے لیے ہم نے آدم کو زحمت دی تھی، جس غرض کے لیے ہم نے نوح کو زحمت دی تھی، جس غرض کے لیے ہم نے موسیٰ کو زحمت دی تھی، جس غرض کے لیے ہر نبی کو زحمت دی تھی، جس غرض کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی تھی، آج وہ ولایت تمام ہو گئی، آپ کا دین کمال ہو گیا. آپ کا دین کمال ہو گیا. علی کی ولایت پہنچ گئی، دین کا غرض مکمل ہو گیا. لہذا کیا ہوا؟ دین مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اے حبیب ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. یعنی ایک بات تو پتہ چل گئی کہ کوئی ایسی نعمت ہے کہ جو گنتی میں گنی جا رہی ہے. جملہ کہہ دوں اگر بیدار ہے تو، کوئی ایسی نعمت ہے، نوجوان متوجہ ہو، کوئی ایسی نعمت ہے جس کا شمار گنتی میں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ کل تک صرف ایمان کا جز، اسلام کا جز، لا الہ الا اللہ محمد
اسنا عشر، یعنی میرے بعد 12 امام ہوں گے. اولہم امیر المومنین، ان میں سے پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب. وآخرہم القائم، اور ان کا آخر ہمارا قائم ہوگا. یعنی رسول نعمتوں کی تعداد غدیر والے دن بتا کے جا رہے ہیں، اور 12 اس لیے بتا دیے. اور صرف یہ نہیں، رسول نے تو یہ بھی کہہ دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اب ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کے امام کا اگر معلوم کرنا ہو، بس جو کچھ جیسا نظر آئے وہی تمہارا وقت کا امام ہے، وہی ہادی بھی ہے، وہی امام بھی ہے، وہی تمہارے وقت کا امام ہے. اور پھر ایک آیت کو خدا نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون، شعراء حضرات تشریف فرما ہے، ان کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں، وہ یقیناً میری بات کو جلدی سمجھ جائیں گے، نوجوانوں کو بھی سمجھا دیتا ہوں. یریدون صیغہ ہے مضارع کا، نوجوانوں کے لیے کہتے ہیں. مضارع کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایک ہوتا ہے پاسٹ، ایک ہوتا ہے پریزنٹ، ایک ہوتا ہے فیوچر. عربی زبان میں پاسٹ کو کہتے ہیں ماضی، پریزنٹ اور فیوچر کا صیغہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضارع. پروردگار نے یہاں پاسٹ کا سینٹینس استعمال ہی نہیں کیا. یریدون، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ارادہ کرتے تھے نہیں، کرتے ہیں. کرتے ہیں، کرتے تھے نہیں، کرتے ہیں. یعنی جس دور میں بھی تم آنکھیں کھولو، اگر تم دیکھو کوئی ایسا ارادہ کر رہا ہے تو فوراً قرآن کی اس آیت پر آ جانا، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، میں اگر آج قرآن پڑھ رہا ہوں تو آج بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں. کون سا ارادہ کرتے ہیں؟ ارادے تو بہت ہیں، اس پہ بحث نہیں کر رہا ورنہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا. ارادے تو بہت ہیں. وہ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ، یہ بھی مضارع کا صیغہ، لیطفئوا نور اللہ، تاکہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. وہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں. میں دن کی روشنی میں کھڑا ہوا، سورج آج کل تو سورج دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا، لیکن اگر میں سورج کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور پھونکے ماروں، کوئی آ کے پوچھے جناب کیا کر رہا ہے، میں بولوں اپنی پھونک سے سورج بجھا رہا ہوں. کتنی ناممکن سی بات ہے نا؟ پروردگار نے اسی کی طرف اشارہ کیا. لیطفئوا نور اللہ، کیسے بجھا رہے ہیں؟ بافواہہم، اپنی پھونکوں سے ہمارے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اپنی پھونکوں سے ہمارے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، خدا نے یہاں یہ نہیں کہا واللہ مکمل نورہ، خدا اپنے نور کو کمال کر کے رہے گا. نہیں، خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. یعنی یہاں بھی پروردگار کی مراد مقدار میں ہے تو مانو نا، کوئی اور نور مراد نہیں ہے، 12 کا نور مراد ہے. اللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. اور میں نے ایک جملہ کہا تھا گزشتہ تقریروں میں کہ جو علی کہیں گے وہی مہدی کہیں گے، جو علی کریں گے وہی مہدی کریں گے، جو حسن کریں گے وہی مہدی کریں گے. مہدی ہٹ کر کچھ نہیں کرنے والے. مہدی آ کر کوئی اپنا نیا نظام نہیں بنائیں گے، کوئی نئی حکومت نہیں بنائیں گے. وہی حکومت لے کر آئیں گے جو اگر علی کو مل جاتی تو علی لے کر آ جاتے. وہی حکومت ہے. اور کیا ہوگا جب مہدی آئیں گے؟ لیکن میں یہاں 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں پورے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ تاکہ میں یہ شعر پڑھوں. جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو. بیدار ہو کے نوجوان خصوصاً، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو. برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے مزار سے بھاگو. مل
ارے قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ شعر تو آپ پیش کر رہا ہوں، شعر تو آپ پیش کر رہا ہوں، لیکن ردیف میں آپ کو میرے ساتھ دینا ہے۔ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے مزار سے بھاگو۔ ارے قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ علی کی تیغ ہے پھر بے نیام، بھاگ چلو، ردیف میرے ساتھ بھاگ چلو۔ علی کی تیغ ہے پھر بے نیام، بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام، بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو۔ جگہ حرم میں نہیں سوئے شام، بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو، اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، ارے کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ تو جب امام آئیں گے کسی کو اما نہیں ہوگی، ارے در توبہ بند ہو جائے گا جب امام آئیں گے۔ کیا ہوگا؟ دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو علی کا دشمن ہوگا یا مہدی کی ذوالفقار ہوگی۔ تو ابھی بھی وقت ہے، میرے پاس وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ایک حکایت سنتے ہوئے چلے۔ مولانا روم نام سنا ہوگا، ان کی حکایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی تھا، اردو بازار میں کہیں نہ کہیں ان کی کتاب مل جائے گی، حکایات ان کے نام سے۔ ایک دیہاتی تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی، اس گائے سے بڑی محبت کرتا تھا۔ روز رات کو وتیرہ یہ تھا کہ اس گائے کے پاس آتا تھا پاڑے میں اور بیٹھ کر اس کا شکم سلاتا تھا، سر سلاتا تھا۔ ایک شیر تھا جنگل میں جس کی نظر تھی اس گائے پر، لیکن وہ اکیلا ہی نہیں چھوڑتا۔ ایک دن یہ ہوا کہ وہ دیہاتی کسی کام سے جلد بازی میں باڑے سے نکلا اور تالا لگانا بھول گیا۔ شیر نے دیکھا تالا نہیں لگا، وہ گھس گیا باڑے کے اندر۔ کھلے ہوئے دروازوں میں گھسنے کی عادت ہماری نہیں ہے، علامت رہے، آباد رہے، اتنی محبت سے آپ سماج فرمائے۔ گھس گیا، جیسے ہی آیا گائے کو چیر پھاڑ کے کھا گیا اور اس کی خال اپنے اوپر اوڑھ کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیہاتی واپس آیا، اندھیرا کیونکہ بہت تھا۔ وہ اپنی گائے کے پاس آ کر بیٹھا، شکم سلا رہا، سر سلا رہا۔ میری گائے تجھے کیا ہو گیا؟ ابھی تو کچھ تھی، اب کچھ ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا تو شیر نے اندر ہی اندر سوچا، اگر ابھی روشنی ہو جائے اور یہ دیکھ لے کہ اس کی گائے کی جگہ گائے نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں، اس کا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ حکایت میں نے کیوں سنائی؟ زمانے والوں نے ابھی تک علی کو اندھیرے میں سنا ہے، جس دن مہدی آ کر علی سنائیں گے ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، کا دامن تھام لیجیے۔ شکر کرو گے تو اضافہ ہوگا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ صرف انسانوں کے پہ نہیں، پروردگار نے صرف انسانوں کو نہیں کہا، امتیوں کو نہیں کہا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، بلکہ اور لوگوں کو بھی کہا، جس میں سر فہرست انبیاء ہے۔
کہنے لگا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہا وَاذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ، اے عیسیٰ نعمت کا ذکر کرو وہ جو ہم نے تم پر نازل کی اور تمہاری ماں پر نازل کی۔ کیا نعمت ہے پروردگار؟ اذ ایدتک بروح القدس وتکلم الناس فی المہدی وکہلا، اے عیسیٰ وہ اس نعمت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں روح قدس عطا کیا تھا تو تم لوگوں سے اپنے جھولے میں کلام کرنے لگے تھے۔ تم جھولے میں، یہ نعمت ہے پروردگار کی، اور جناب عیسیٰ کو کہہ رہا ہے اے عیسیٰ ذکر نعمت کرو، ذکر نعمت کرو۔ کیا؟ جب ہم نے تمہیں جھولے میں روح قدس عطا کیا اور تم جھولے میں کیا کر رہے تھے؟ ذکر کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، بچوں کی فطرت یہ ہے، اردو زبان میں کیونکہ فطرت مستعمل ہے، عربی میں اس کو عادت کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اردو زبان میں میں تقریر کر رہا ہوں تو میں عربی کی اصطلاح کیوں استعمال کروں۔ فطرت ہے بچے کی، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بولتا نہیں ہے، اس لیے معصومین کا قول ہے کہ بچہ وہ زمین ہے، زرخیز زمین ہے، تم اس میں جو بو گے وہی اگائے گا۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کو اچھے ماحول میں رکھو تاکہ جتنا وہ سنے گا وہ پک اپ کرے گا، چیزوں کو لے گا اور وہی بولے گا۔ جیسا بولو گے وہ ویسا بولے گا، اور جو بولو گے وہ ویسا بولے گا۔ یہ بچے کی فطرت ہے، لیکن جناب عیسیٰ جھولے میں بولے۔ بچے کی فطرت کیا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی بولتا نہیں ہے، ایک عرصہ لگتا ہے اسے بولنے میں، 3 سال 4 سال 5 سال، بہت سے تو بہت شاطر بچے ہوتے ہیں، ان کے گھر والے اتنے تیز ہوتے ہیں، ایسے پالتے ہیں وہ 2.5 سال میں بولنا شروع کر دیتا ہے، ٹوٹا پھوٹا صحیح لیکن بولتا ہے۔ یعنی بچہ وہی بولے گا جو گھر والے بولیں گے، بچہ وہی بولے گا جو گھر والے بولیں گے، اور بچہ ویسے ہی بولے گا جیسے گھر والے بولیں گے۔ مہاجر میں بچہ پیدا ہو اردو بولے گا، سندھیوں میں پیدا ہو سندھی بولے گا، ایکسنٹ بھی اس کا اسی حساب سے طے ہوتا چلا جائے گا۔ پنجابیوں میں پیدا ہو پنجابی بولے گا، ایسا ہے نا؟ عرب میں پیدا ہو عربی بولے گا، ایران میں پیدا ہو فارسی بولے گا، یعنی جیسا ایکسنٹ ہے ویسا بچہ بولتا چلا جائے گا، اور بولے گا بھی وہی جو گھر میں بولا جاتا ہو، یعنی جو گھر کا ماحول ہوگا وہ بچے کی بول چال سے سمجھ میں آتا رہے گا۔ اچھا بچہ اگر بہت اچھی باتیں کرے تو کہا جاتا ہے گھر والے بہت اچھے ہیں، بچہ بری باتیں کرے تو کہا جاتا ہے گھر والے برے ہیں، جیسے گھر والے ویسا بچہ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علی ابن ابی طالب پر وحی ہوئی تھی 10 سال کی عمر میں، کعبۃ ذوالنشینہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، تو اب ماننا پڑے گا نا علی نے کسی بدو سے نہیں سیکھا تھا، ابو طالب کے گھر کا نظام ہی اسلام والا تھا، علی نے کسی بدو سے نہیں سیکھا۔ عیسیٰ کلام کریں یہ خلاف فطرت ہے، کوئی بچہ کلام کرے یہ خلاف فطرت ہے۔ اور آیت، اچھا یہ نہیں کہ آج ہی ایسا ہوتا ہے، آیت پڑھ دوں، جب جناب مریم سلام اللہ علیہ آئی تھی جناب عیسیٰ کو لے کر تو ایک گھبراہٹ تھی بھی کہ بشر نے کسی چھوا نہیں، کہ بچہ کہاں سے آیا، لوگوں نے اعتراض کیا، نعوذ باللہ، حاکم بتا عصمت جناب مریم پر اعتراض کیا۔ توجہ رکھیے گا، تو خدا نے کہا آپ خاموش رہیے گا، یہ بچہ بولے گا، یہ بچہ بولے گا۔ تو جیسے ہی لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا، فاشارت الیہ، بی بی نے جھولے کی طرف اشارہ کر دیا، تو لوگوں نے کہا قولو، لوگوں نے کہا کیا کہا، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، اے بی بی وہ بچہ گود کا وہ بچہ جو جھولے میں ہو ہم سے کیسے کلام کر سکتا ہے؟ یعنی بچے کی فطرت اس وقت بھی یہی تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کلام نہیں کر سکتا، تو اس بچے نے جھولے سے آواز دی قالا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ کی جانب سے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اگر فطرت کے خلاف کام ہو، خلاف فطرت کام ہو تو دنیا یہ سمجھ لے کہ یہ کام کرنے والا انسان نہیں ہے، خالق فطرت ہے جو خلاف فطرت کام کر سکتا ہے، کوئی خالق فطرت ہے جو خلاف فطرت کام کر سکتا۔ اچھا جناب عیسیٰ نے بولا کیوں؟ اعتراض ہوا تھا معصومہ پر،
अब समझ में आया? मासूमा का प्रोटोकॉल खुदा के नजदीक ये है कि उसकी इस्मत की गवाही कोई गैर मासूम नहीं देगा, वही देगा जो मासूम हो। मरियम की गवाही ईसा ने दी, फातिमा की गवाही रसूल खुदा ने दी। और क्यों? बच्चे से क्यों? बच्चे से क्यों? परवरदिगार किसी और से गवाही दिलवा देता? कहा नहीं, बच्चे से इसलिए दिलवा रहा हूँ ताकि अपना कानून वज़ा कर दूँ, लोगों को बता दूँ कि मासूमा के हक में अगर कोई बच्चा गवाही दे तो बच्चे की गवाही कह के रद्द मत कर देना। पता नहीं कहाँ बैठे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मासूमा के हक में कोई बच्चा गवाही दे तो बच्चा कह के रद्द मत कर देना। अगर कोई ऐसा करे तो क्या हो? परवरदिगार ने फिर आवाज़ दी, वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून। हमारी आयतों का इनकार वही करेगा जो काफिर है। हमारी आयत ये है कि हम बच्चे से मासूमा की गवाही दिलवाते हैं। अब अगर कोई इनकार करे तो वो काफिर। अरे अम्मा आप कहाँ रजी अल्लाह की बहस में पड़े हैं? हम तो मुसलमान मानने को तैयार हैं। तो अगर बच्चा मासूमा के हक में गवाही तो रद्द मत करना, ये कह के रद्द मत करना बच्चा है, इसलिए कि बच्चा कोई और नहीं है, मासूम है। मासूमा के हक में बच्चा भी गवाही दे तो प्रोटोकॉल ये है कि उसका मासूम होना। अच्छा, फिर लोगों ने कहा हाँ वो तो नबी थे इसलिए झूले में बोल लिए। चले फिर आयत पढ़ देता हूँ। वो जमाना याद है कि जब जुलेखा दौड़ी थी जनाबे यूसुफ के पीछे, अजीज़ मिस्र आ गया। अजीज़ मिस्र के सामने जब देखा अजीज़ मिस्र को जुलेखा ने फौरन आ गई, कहा कि क्या ये तेरी हुकूमत का कायदा है कि तेरी ज़ौजा के साथ कोई बदतमीज़ी करे और तू उसे आज़ाद छोड़ दे, जिंदान में भी बंद ना करे? तो जनाबे यूसुफ कहने लगे सुनो, वहिया रावदतनी अन नफ्सी व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा। ऐ अजीज़े मिस्र, इसने मुझ पर जोर आजमाई की थी और अगर यकीन नहीं आता तो ये झूले में जो बच्चा है ये मेरी गवाही देगा। अब तारीख तय करके बताए कि वो बच्चा नबी था या रसूल था? का नहीं, ना नबी था ना रसूल था। यानी एक बात पता चल गई, अगर खुदा अपना कमाल इजहार करना चाहे तो वो सने बुलूगियत का इंतजार नहीं करता। के हक में गवाही दे रहा। क्या कहा बच्चे ने? अगर दामन पीछे से फटा है तो जुलेखा जिम्मेदार है, आगे से फटा तो यूसुफ जिम्मेदार। जब देखा तो दामन पीछे से फटा था, पीछे से फटा, यानी बच्चा गवाही दे सकता है। कहाँ बैठे हैं? बच्चा गवाही दे सकता है, झूले में भी हो। यानी परवरदिगार मनसब का इंतजार नहीं करता, वो ओहदे का मोहताज नहीं है किसी को कमाल और मौजूदा देने के लिए। अब समझ में आया? झूले ही में तो थे जब अजदहा चलकर आया था और अली ने कल्ला अजदर को चीरा था। माँ ने कहा वाली ये तो हैदर है। जब हैदराबाद में भी कोई हैदर का लुत्फ ना ले, वाली ये तो हैदर है। अली इस वक्त अली ने यह अमल किया जब बच्चे थे। तो दुनिया ने तो गलती ही यहाँ आकर की। दुनिया पछताई ही तब है जब इनको बच्चा कहकर मामला हल्का लिया। मैं कुछ कह रहा हूँ, बच्चा कहकर जब मामले को हल्का लिया गया, उम्मत तो पछताई ही तब है, नुकसान ही तब उठाया। अली ने कब कल्ला इफ्तर को चीरा? अच्छा चले ठीक है, वो अली की कुव्वत थी, हालांकि अली की नहीं थी। कल बयान करूंगा किसकी कुव्वत थी, आज नहीं था। कुछ लोग आए मक्के के मुशरिकीन हजरत अबू तालिब के पास और आकर कहने लगे अबू तालिब, हमारे यहाँ रस्म है कि जब भी कोई मक्के में बच्चा पैदा होता है हम उसके सर पर बुतों के कदमों की खाक डालते हैं। क्या लगता है हम में से और आप में से कोई होता तो रोकता ना? मुसलमान तो नहीं हुए। जनाब अबू तालिब ने कहा करके देख लो, करके
کہ دیکھ وہ قریب آئے, یہاں جھولے میں سر جھکایا اور مٹی ڈالنے لگے. علی جھولے میں تھے, علی نے دیا زناٹے دار تماچا, پیچھے ہٹ گئے. ابو طالب نے کہا تھا, میں نے کہا تھا نا کر کے دیکھ لو. یعنی پتا, ابو طالب نے بتا دیا نا, یہ کوئی بچہ ایرا غیرا بچہ نہیں ہے, یہ تم جیسا نہیں ہے. اب پتا چل گیا, مشرکین نے یہی کہا تھا نا, یہی سمجھے کہ ہم جیسا کوئی بچہ ہوگا, ہم مٹی رکھ دیں گے وہ سہ لے گا. یہی تو فرق ہے, عرب کی جاہلیت آج تک چلی آ رہی ہے علی کو ہم جیسا کہنے کی. آج تک یہ جاہلیت چلی آ رہی ہے. پروردگار انتظار نہیں کرتا ہوتی, یعنی خلاف فطرت کام ہو رہا ہے. قرآن میں ایسے کئی قصے موجود ہیں. میں نے تو ابھی آپ کو 2 سنائے. بچہ بولا, ایک فطرت اور سن لیجیے. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو بریتھنگ پاور ہوتی ہے, اس کا جو جسمانی نظام ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. آہستہ آہستہ کر کے بلڈ اپ ہوتا ہے, قوت پاتا ہے, اچھی اچھی غذائیں اس کو دی جاتی ہیں, دودھ پلایا جاتا ہے. ایسا ہے نہ. نو مولود بچے کو آپ ایک ایسے کمرے میں بند کرتے جہاں ہوا کا گزر نہ ہو, بچہ مر جائے گا. سانس لینے میں اسے مشکل ہو. عجیب آیت ہے قرآن مجید کی. پروردگار نے آغاز کی, ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے جناب موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی, ان ارضعیہ, کہ وہ اسے دودھ پلائے, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اور اگر آپ ان کے معاملے میں خوف زدہ ہوں تو انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیجیے گا, ڈال دیجیے گا. اور پھر سر فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے مادر موسیٰ گھبرائیے گا مت, پریشان مت ہوئیے گا, خوف مت کھائیے گا. کیوں خوف نہیں کھائیے گا؟ اس لیے إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم اس کو جلد آپ کی طرف واپس پلٹائیں گے. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ان کو مرسلین میں سے قرار دیں گے. جب یہاں تک بات ہو گئی, جناب مادر موسیٰ کی طرف وہی آئی, وہ گئی ایک صندوق بنوانے. اب بچے کی فطرت کیا ہے, ہوا سے اس کو چاہیے. صندوق میں بچہ بند ہوگا تو مر جائے گا. بی بی گئی صندوق بنوانے ایک لکڑی والے کے پاس, اور جاتے ہی جب انہوں نے کہا کہ مجھے ایک صندوق چاہیے, اس نے کہا کس کام کے لیے؟ کہا مجھے خطرہ ہے فرعونیوں سے. یہی تھا نا کہ جو بچہ پیدا ہو سے قتل کر دو, لڑکا پیدا ہو. تو اس لکڑی والے نے سوچا کہ میں جا کے فرعون کے کارندوں کو چغلی کر دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں ان کو. وہ گیا بتانے کے لیے, جاتے ہی روب کے مارے اس کا منہ بند, اشاروں سے سمجھانا شروع کیا. لوگ سمجھے کوئی مسخرہ ہے, مار پیٹ کے واپس دیکھتے. وہ پھر گیا بتانے دوسری بار, جب منہ کھول گیا پھر گیا, پھر منہ بند. اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی, مسخرہ سمجھا اور لات مار کے بھگا دیا. تیسری بار وہ پھر گیا. جب تیسری بار گیا تب بھی یہی ہوا, مسخرہ سمجھا. اب سمجھ میں آیا, بہت آہستہ سے جملہ پڑھا, اب سمجھ میں آیا حجت کے خلاف باطل کو چغل خوری کرو گے تو مسخرے مشہور ہو جاؤ گے. واپس آیا, سمجھ گئے کہ کوئی امر الہی ہے. صندوق بنا کے بیوی کو دے دیا. بیوی نے صندوق میں جناب موسیٰ کو بند کیا اور ایک دریا میں ڈال دیا. لہریں آتی رہیں, دریا کو صندوق کو لے گئی, دریا میں چلتے رہے. اب میں آپ سے سوال کروں, بچے کو تو مر جانا چاہیے تھا, زندہ رہا, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ امر الہی تھا. پھر جب فرعون کے گھر میں پہنچا اور فرعون نے گود میں لیا تو گاڑی کو کھینچ لیا, تماچا منہ پہ مار دیا. اچھا بچے اکثر ایسا بھی کرتے ہیں, بڑوں کو مار دیا, داڑھی واڑی کھینچ لی, کچھ ایسا ہو جاتا ہے نا. لیکن کوئی یہ یہاں پر کہہ نہیں سکتا کہ یہ بچے کا عمل تھا. زبانیں یہاں پر زمانے کی بند ہیں, یہ نبی کا عمل تھا, یہ حجت خدا کا عمل تھا کہ فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا, داڑھی کھینچ لی, منہ پہ تماچا مار دیا. یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ عام بچہ تھا, نہیں, یہ نبوت کا عمل تھا, یہ رسالت کا عمل تھا.
یہ اللہ کی طرف سے تھا، یعنی ماں نے بچے کو بھیجا اور مطمئن ہو کر بھیجا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے ڈرنا نہیں ہے تو میں کیوں ڈروں؟ جب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہوگا تو ماں نہیں ڈری۔ ایک واقعہ اور سن لیں، میں نے کہا نا عجیب و غریب واقعات ہیں قرآن میں، اب کوئی نہیں کہتا کہ یہ فیری ٹیلز ہیں۔ میں نے نوجوانوں کے لیے جملہ کہا تھا، معجزات سن کے جن کو ہضم نہیں ہوتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے قرآن ہی میں معجزے رکھ کے بتا دیے کہ ایسے ہوتا ہے۔ اللہ نے معجزات دکھائے، اسی لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو آج کی تاریخ میں، خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے معجزات اسی لیے دکھائے تاکہ اپنے بندوں کو شک کے زندان سے نکال کے یقین کی وادی میں کھڑا کر دے، اس لیے معجزات دکھائے۔ آئے جناب ابراہیم اور کہنے لگے کہ میں اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہوں۔ کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ دوست سے ملوا۔ اچھا لوگ یہاں بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ جو گستاخ رسالت کے نعرے لگاتے ہیں انہوں نے ہی یہ کہا کہ جناب ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا، اور جن پر الزام لگتے ہیں انہوں نے ہی اس کا دفاع کیا۔ یعنی کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے تو جملہ نے کہا دوست سے ملوانا، جھوٹ بولا تھا۔ نے کہا کیسے جھوٹ بولا تھا؟ کیا اس لیے کہ وہ جا رہے تھے قربانی کے لیے، اور انہوں نے کہا میں دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ کہا تو غلط کیا کہا؟ عربی زبان میں خلیل کہتے ہیں دوست کو، ابراہیم ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست، تو اللہ ہی سے تو ملوانے لے جا رہے تھے، دوست ہی سے تو ملوانے لے جا رہے تھے۔ چلے پیچھے سے شیطان آ گیا، جناب حاضر بھیس بدل کر آئے، لبادہ بدل کر آئے اور آ کر کہنے لگا بی بی کیا کرتی ہیں؟ کوئی دوست سے ملوانے نہیں لے کے گئے، قربان کرنے لے کے گئے، مارنے لے کے گئے، قتل کرنے لے کے گئے۔ اچھا، جناب حاجرہ نے پتھر اٹھائے، اس کی طرف مارا۔ میں کیوں مارتی ہو؟ کہ اس لیے کہ تو شیطان ہے۔ کیسے پتا؟ جناب حاجرہ نے تاریخ جملہ کا کیسے پتا؟ جناب حاجرہ نے کہا جو نبی کے خلاف سازش کرے وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے، شیطان ہی تو ہوتا ہے۔ اب وہ پہنچا جناب ابراہیم کے پاس، ماں نے تو پتھر مار کے بھگا دیا تھا نا، باپ کے پاس آئے، ایک خواب کے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کر رہے، ایک خواب کے اوپر بیٹے کو قربان کر رہے۔ تو جناب ابراہیم نے پتھر اٹھائے پھر مارے۔ کب کیا ہوا؟ کہ شیطان ہو۔ کیسے پتا؟ کہ جو عزم الہی کے خلاف بڑھتا ہے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ اب آیا جناب اسماعیل کے پاس، ایک جملہ جناب حاجرہ نے کہا تھا وہ روکا ہے، اب سنا۔ جناب اسماعیل کے پاس آیا، کہاں اپنی جوانی قربان کر رہے ہو؟ ایک خواب کے پیچھے؟ جناب اسماعیل نے پتھر اٹھایا، اس کی طرف پھینکا۔ کیوں مارا؟ کہ شیطان ہو۔ کیسے معلوم؟ کہ جو نبی کے خلاف بہکائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ ایک جملہ جو جناب حاجرہ نے کہا تھا بیان کر رہا ہوں، وہی جملہ جناب اسماعیل نے کہا، اور اس کی دلیل بھی ابھی دے دیتا ہوں۔ جناب حاجرہ نے جملہ کہا جو اللہ کے نبی کے خلاف بہکائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ فرق اگر ایسے ہزار اسماعیل بھی ہو تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہی جواب جناب اسماعیل نے دیا، اگر اللہ مجھے 1000 مرتبہ بھی زندہ کرے تو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ اب سمجھ میں آیا ماں کا عزم قربانی بیٹے میں پتہ چلتا ہے، ماں کا میدان میں آنا ضروری نہیں ہے۔ ماں کا میدان میں آنا، ماں ہوگی تو میدان میں آئے گی نا۔
से ज़ाहिर हुआ। जुमला अर्ज कर दूं, फातिमा बिनते असद का अज़्म कुर्बानी अली से ज़ाहिर हुआ, फातिमा का अज़्म कुर्बानी हुसैन से ज़ाहिर हुआ, उम्मुल बनीन का अज़्म कुर्बानी अब्बास से ज़ाहिर हुआ, उम्मे रबात का अज़्म कुर्बानी अली असगर से ज़ाहिर हुआ। जनाब ईसा भी झूले में बोले थे, हुज्जत के लिए, हुज्जत खुदा के लिए। वो बच्चा भी बोला झूले में जो बोल नहीं सकता था, जनाब यूसुफ के लिए। अली असगर में अमीरुल मोमिनीन ने भी झूले में कल्ला इश्तर को चीरा। कैसे चीरा? अस्मे लाई, अमरे लाई, हुक्मे लाई, कमाले लाई। अब अगर असगर झूले में लब्बैक कहें हुसैन को तो हैरत मत करना, ये सुन्नत अंबिया है, सुन्नत अंबिया है। गो के नाम असगर है, लेकिन असगर की कुर्बानी करबला की सबसे बड़ी कुर्बानी है, सबसे बड़ी कुर्बानी। झूले में है लेकिन जानते हैं नुसरत हुसैन कैसे करनी है। जिनकी गोद के पाले अली असगर हो, और क्यों ना हो पाला भी तो हुसैन में है, क्यों ना हो पाला उम्मे रबाब में है। एक बीबी और है जिसने करबला के तमाम बनी हाशिम के बच्चों को पाला है, उसका नाम है ज़ैनब कुबरा, जिसको अली की बेटी अपनी आगोश में पाले। अल्लाह अकबर। आज़ादारो, आज 6 मुहर्रम आ गई। आपका और मेरा मौला अब सिर्फ 4 दिन का मेहमान रह गया है। सलामत रहें, आबाद रहें। जिस तड़प के साथ आपकी आह निकली है ना, लेकिन अज़ादारों जानते हो आज ये दिन हमारे अज़ाखानों में उस शीरखार से मंसूब है कि जिसका लाशा हुसैन के लिए सबसे भारी लाशा था। अभी कुछ लम्हों बाद उस बच्चे का झूला बरामद होगा ना अज़ादारों। 28 रजब को हुसैन चले हैं, 9 या 10 रजब को ये बच्चा इस दुनिया में आया है। मैं क्या पढ़ूं उस बच्चे के बारे में जिसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा मसाइब में गुजर गया। हाँ अजीजों, लेकिन यहाँ तक लिखा है मुअर्रिखीन ने कि कोई लम्हा ऐसा ना होता था कि जब अली असगर की बहनें असगर के झूले का तवाफ ना करती हो। कभी सकीना, कभी सुहरा, कभी कुबरा असगर के झूले के इर्द गिर्द, कभी गोद में उठाती हैं, प्यार करती हैं, झूले में रख देती हैं। हाँ ज़ादारो, जानते हो सबसे ज़्यादा उनसियत जिस बीवी को इस बच्चे से हुई थी वो कोई और नहीं, फातिमा सुहरा थी। अपनी आवाज़ों को बुलंद रखना ज़ादारो, आज अपनी आवाज़ों को आज़ाद छोड़ देना। आज शीरखार के मसाइब है ना, आज उस बच्चे के मसाइब हैं जिसके मसाइब पे हुसैन भी चीख मार के रोए। अजरों को मल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ ज़ादारो, ये काफिला चला करबला आया। जब ये काफिला थोड़ा दूर पहुंचा ना मदीने से, तो एक बार एक शख्स आया, आकर कहने लगा हुसैन आपको सुहरा ने याद किया है। सुनते आओ अज़ादारों, और मातम की सदाएं बुलंद रखना। और जिस तरह झूले का इस्तेमाल होता है ना, या हुसैन की सदाएं बुलंद रखना, अपने सरों को पीट पीट के उम्मे रबाब को पुरसा देना है। आज झूले का इस्तेमाल जैसे करना होता है वैसे करना अज़ादारों। हुसैन पलट गए, सुहरा के पास आए। जी सुहरा बेटी, बाबा आप जा रहे हैं, मैं अब रोकूंगी नहीं, आखिरी बार मुझे असगर की ज़ियारत करवा दीजिए। मातम की सदाओं के साथ सदा, आखिरी बार मुझे असगर की ज़ियारत करवा दीजिए। हुसैन असगर को लेकर आए, जनाबे फातिमा सुहरा के हाथों में दिया। काफ़ी देर हो गई, असगर सुहरा की गोद को छोड़ नहीं रहे थे। किस जुमले का इंतजार था ज़ादारो रोने के लिए? इससे भी बड़ा कोई जुमला होगा? छोड़ नहीं रहे थे। उम्मे रबाब आगे आई, असगर ने गोद को नहीं छोड़, ज़ैनब आ
आगे आए, असगर ने गोद को नहीं छोड़ा। सारी बीबियां आगे बढ़ती रही, असगर गोद को नहीं छोड़ रहे थे। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, हाथों को फैलाया। सुगरा ने देखा ना, जब हुसैन आ रहे हैं, सुगरा ने असगर को खींच लिया और कहने लगी, बाबा इमाम बनकर हुक्म ना देना, बाबा अपनी आवाज़ों को बुलंद रखना, मौला को मैं सलामत रखे, मौला को मैं सलामत रखे, बाबा इमाम बनकर हुक्म ना देना। असगर खुद आए तो ले लीजिएगा। हुसैन करीब आए, असगर के कानों में कुछ कहा, मुझे नहीं पता क्या कहा, लेकिन जैसे ही हुसैन ने असगर के कानों में कुछ कहा, अली असगर लपक के हुसैन की गोद में आ गए। मेरा दिल कहता है हुसैन ने कहा होगा, असगर आज अगर मदीने में रुक गए, हुरमला कदे मातम करो, झूला ऐसे नहीं आएगा तब तक मातम की सदाएं बुलंद नहीं होंगी। आयतुल्लाह काश्मीरी कहते हैं, मैं काफिले को लेकर करबला गया, सुनते रहना, अपनी आवाज़ों को बुलंद रखना। तुम्हें हाथ जोड़ के वास्ता दे रहा हूँ जनाब ज़ैनब का, अपनी आवाज़ों को बुलंद रखना। तुम जनाब सैयदा से ज़्यादा नहीं थके हो, तुम मेरा बाप से ज़्यादा नहीं थके हो, तुम फातिमा ज़हरा से ज़्यादा नहीं थके हो। अज़ादारों जानते हो, आयतुल्लाह काश्मीरी कहते हैं कि जैसे ही हम करबला पहुँचे, मैंने लोगों को बताया ये हुसैन की कब्र, ये अब्बास की कब्र, ये अली अकबर की कब्र, ये गंज शहीदा, ये शहदा की कब्र। लोगों ने मुझसे पूछा अली असगर की कब्र कहाँ है, अली असगर की कब्र कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। कहते मैं रात को बिस्तरे ख्वाब पर था, मेरे ख्वाब में हुसैन आए, अल्लाह अकबर, मेरे ख्वाब में हुसैन आए। कहा ए काश्मीरी, मेरे अज़ादारों को बताते क्यों नहीं हो मेरी असगर की कब्र का? कहने लगे मौला मुझे नहीं मालूम, मौला मुझे नहीं मालूम। कहा काश्मीरी जाओ हमारे अज़ादारों को बता दो, मेरा अली असगर मेरे सीने पर आराम कर रहा, सलामत रहो, आबाद रहो। बीवी इन उठते हुए हाथों को किसी का मोहताज ना करे, इन रोती हुई आंखों का किसी का मोहताज ना करे। अज़ादारों काफिला आ गया करबला, अकबर जा चुके, औनो मोहम्मद जा चुके, अब्बास जा चुके, सारे शहीद हो चुके, तन्हा हुसैन मख्तल में आवाज दे रहे हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरुन, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। बस आवाज का देना था, खैमों से आवाजों को बुलंद रखना था। झूला आपकी मातम की सदाओं के साथ आएगा। हुसैन ने आवाज को सुना, खैमे से रोने की आवाज आई। हुसैन खैमे के करीब आए, कहा ज़ैनब क्या कोई बच्चा मर गया है, क्या कोई बच्चा मर गया? ज़ैनब ने कहा नहीं वाली, मेरे मौला मेरे भाई, बच्चा नहीं मरा। जब से आपने हलमिन की सदा बुलंद की है, असगर को अपने झूले में करार नहीं आ रहा। असगर तड़प रहे, हम असगर को पानी पिलाने ले जाते हैं, लाओ असगर को हमारे हवाले करो। मेरा बाप आगे बढ़ी, वाली 2 लम्हा रुक जाएंगे। कहा हाँ मेरा बाप। मेरे बाप ने असगर को जमीन पे लिटाया, सफेद पांचा बाहर निकाला। क्या सुन रहे हो बहारो? सफेद पांचा बाहर निकाला, असगर को पांचा पहनाया और कहा वाली ये लीजिए असगर आपके हवाले। हुसैन चले, धूप बहुत शदीद थी, मेरी तरफ देखना थोड़ी देर के लिए, धूप बहुत शदीद थी। हुसैन ने असगर के ऊपर अबा के दामन को डाल दिया। लोगों ने देखा अबा के दामन में हुसैन कुछ लाते हैं, कहने लगे हुसैन पायत के लिए कुरान ले आए। हुसैन करीब आए, आकर कहने लगे ऐ लोगों, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे शिशमाहे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, अगर हो सके 2 घूंट लाके असगर को पिला दो। सुन लिया जुमला आपने? अगला जुमला सुनेंगे। जब हुसैन ने ये कहा ना, फौज अशकिया से कोई जवाब नहीं आया। हुसैन आगे बढ़े, असगर को जलती हुई रेत पर रख दिया। मातम, असगर को जलती हुई रेत पर रख दिया। अमाना हो गए जो हजरत असगर का ताबूत उठाने वाले हैं। एक शेर सुनोगे दादा, एक शेर सुनोगे, जिसने याकूत देखा और दुर्रे नजफ देखा है। ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। अरे जिस झूले में सोता है वो ताबूत
एक मर्तबा हुसैन ने असगर को उठाया, असगर ने खुश्क ज़बान को होठों पर फेरना शुरू किया, फौज अश्किया में कोहराम हुआ। उमर साद ने कहा या हुरमला इफ्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। हुरमला आगे बढ़ा, तीर कमान में जोड़ा, मेरी तरफ देखना, तीर कमान में जोड़ा, चिल्ले में तीर खींचा, तीर जमीन पर गिरा, दूसरा तीर जोड़ा, तीर जमीन पर गिरा, तीसरा तीर जोड़ा, क्या सुन रहे हो दादारो, तीसरा तीर जोड़ा, जमीन पर गिरा। उमर साद ने कहा हुरमला अगर मुझसे कोई पूछता कि अरब में सबसे जालिम कौन है, मैं तेरा नाम लेता। अरे तुझे क्या हुआ, बच्चे पे तरस आ गया। हुरमला ने अजीब जवाब दिया, कामीर तरस नहीं आया, जब झूठ का तीर को मैं कमान में खींचता हूँ, कोई नकाब पोश बीवी सामने आके कहती है हुरमला मेरे असगर ने करो मातम करो, बस आखिरी दो जुमले रह गए तो करो। उठा लो असगर का ताबूत अपने कंधों पर, उठा लो असगर का झूला अपने कंधों पर। एक बार हुरमला ने जैसे ये सुना, अब हुरमला से बर्दाश्त नहीं हुआ, जान जुमला कहूँ बर्दाश्त कर सकोगे। हुरमला ने वो तीर निकाला जो अरब जानवर को भी नहीं मारा करते थे, तीर निकाला, तीर मुंह वाला तीर था, कमान में जोड़ा, तीर खींचा, यहाँ तीर खींचा, वहां मेरा बाप ने खैमे के पर्दे को पकड़ा, तीर चिल्ले ने तीर को छोड़ा, वहां मेरा बाप ने खैमे का पर्दा हटाया, आवाज दिया असगर तीर इमारत को ना लगे। असगर बाप की गोद में लपके फंसों में हमें ना लौटने, एक तीर था जो कान से दाखिल हुआ, दूसरे का आखिरी जुमला दादारो, तीर निकला, हुसैन ने अबा के दामन को डाला, आगे बढ़े और 7 कदम पीछे हटे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करीब पहुंचे, मेरा बाप खड़ी थी, दामन को हटाया, मेरा बाप लाश पर आ गया, सकीना आगे बढ़ी, बाबा असगर को पानी पिला लिया। अरे सकीना तेरा नियत झूला रही है रुबा खाली झूला, झूला रही है रुबा खाली झूला, झूला सोए अरमान, सोए अरमान, जागा लगी है रुबा खाली झूला, झूला लोरिया देती है ख्यालों में, उंगलियां बैठती है बालों में, सोए अरमान
ایک جھولا بچا ہے میرے سامان میں اصغر تم قبر میں بار میں تم قبر میں بار میں زندان میں اصغر ماں کہتی تھی رو کے بیابان میں اصغر ماں کہتی تھی رو بیابان میں یاد آتے ہیں وہ چاند سے رخسار تمہارے وہ گیس نہیں اور ملبوس وہ پیارے ایک جھولا بچا ہے میرے سامان میں اصغر تم قبر میں بار تم قبر میں بار میں زندان میں اصغر ماں کہتی تھی رو کے بیابان میں اصغر ماں کہتی تھی رو جب جلتی زمین پر تم سرور نے لٹایا تیرا وہ بدن بھول کیا جلسہ نہ ہوگا ہے قبر بھی تپتے ہوئے میدان میں اصغر تم قبر میں بار تم قبر میں بار میں زندان میں اصغر ماں کہتی تھی رو رو کے بیابان میں اصغر ماں کہتی تھی رو کے بیابان میں اصغر جب جلتی زمین پر تم سرور نے لٹایا تیرا وہ بدن پھول کیا جلسہ نہ ہوگا ہے قبر بھی تپتے ہوئے میدان میں اصغر تم قبر میں بار تم قبر میں بار میں زندان میں اصغر ماں کہتی تھی رو رو کے بیابان جب پیاس بجھائی تیری ایک تیر ستم نے غائب کیا ہوگا سکینہ کو بھی تم نے بھیجا ہے وہ بھی جہاں زندان میں اصغر تم قبر میں بار میں تم قبر میں بار میں زندان میں اصغر ماں کہتی تھی رو رو کے بیابان میں اصغر ماں یاد آتے ہیں وہ چاند سے رخسار تمہارے وہ گیس نہیں اور ملبوس وہ پیارے ایک جھولا بچا ہے میرے سامان میں اصغر تم قبر میں بار تم قبر میں بار میں زندان میں